السلام علیکم، آپ سب کو میرے ایک چینل کہانی سینٹرل آفیشل میں خوش آمدید۔ سبق آموز کہانیاں، اسلامک قصے اور ہارر سٹوریز کے لیے میرے چینل کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کیجیے۔ چلے دینار کہانی کا اگلا ایپیسوڈ شامل کرتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کہیے شہزادے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیے۔ آپ کو ہم پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اعتماد ہی تو اس گفتگو کا محرک ہے استاد محترم۔ حرامان کی آنکھیں جلنے بجھنے لگی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نصیب دشمنا، اگر کاہنہ کی بات سچ ثابت ہوگی تو ہماری رشتے ہی کی صحیح چچی کا زنوبیہ کا کیا ہوگا؟ وہ خود کلامی میں بڑبڑا رہا تھا۔ کیا زنوبیہ کا پھول سا بوجھ بھی ہم ہی کو اٹھانا ہوگا؟ لونگینوس حیران رہ گیا، گویا حرامان بھی اس کا رقیب ہے۔ اس نے اپنا اضطراب چھپاتے ہوئے حرامان کو سمجھایا، وہ آپ سے عمر میں بہت بڑی ہیں حرامان، اور کوئی دوشیزہ بھی نہیں، بلکہ دور کے رشتے سے وہ آپ کی چچی ہیں۔ آپ کو ان کے متعلق ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حرامان نے سرد آہ بھری اور بولا، استاد، آپ نے زنوبیہ کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ ان پر ہزاروں دوشیزائیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ لونگینوس نے کہا، میں آپ کو اس برے خیال سے باز رہنے کا مشورہ دوں گا۔ کسی کو خبر ہوگی تو آپ کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ حرامان کا چہرہ اتر گیا۔ وہ اداس لہجے میں بولا، ہم تو تدمر کے سپاسلار زبدہ کو بات چیت کی دعوت بھی دے چکے ہیں، تاکہ اگر واقعی کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آ جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار موجود ہو۔ شہزادے، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ زبدہ حاکم وقت ازینہ کا وفادار ہے؟ حرامان نے کوئی جواب نہ دیا، تاہم لونگینوس کو توقع تھی کہ وہ عاقبت نااندیشی کا ثبوت نہیں دے گا اور ازینہ کے خلاف کسی سازش سے گریز کرے گا۔ دوسرے دن اچانک زنوبیہ کی ایک کنیز نے لونگینوس کو اطلاع دی، ملکہ زنوبیہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ لونگینوس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جب بعجلت اپنے قصر سے نکل کر شاہی محل کی طرف چلا تو اس پر نشہ سا طاری تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ایسی ہجیانی کیفیت اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے زنوبیہ کی طرف سے بلائے جانے پر خوشی تھی، لیکن بلاوے کا مقصد اس کی فہم سے بالا تر تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا ملکہ کے حضور پہنچا تو تعظیماً اس کے سامنے اتنا جھکا کہ گر گیا۔ اتنا احترام صرف تدمر کے حاکم ازینہ کے لیے مخصوص تھا۔ تدمر کے باشندے ازینہ کو اس طرح سجدہ کرتے تھے جیسے ایرانی بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا، مگر یہ کھلا کفر تھا۔ اس پر زنوبیہ کو سخت حیرت ہوئی۔ لونگینوس پہلا شخص تھا جس نے کافر ہونے کو اعزاز جانا۔ اسے کیا خبر تھی کہ لونگینوس نے اس کے اقتدار کو نہیں، اس کے حسن کو تعظیم دی تھی۔ زنوبیہ نے باوقار لہجے میں اسے مخاطب کیا، ایتھنس کے دانا، تم خود تعظیم کے لائق ہو۔ علم سے بڑی بادشاہت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمہارے سامنے تو ہمیں سر جھکانا چاہیے۔ زنوبیہ کی آواز نے فضا میں جلترنگ سے بچا دیے۔ لونگینوس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں وہ بہت کچھ سوچتا ہوا آیا تھا کہ ملکہ سے یہ کہنا ہے، وہ کہنا ہے، مگر اب ہر بات ذہن سے نکل چکی تھی۔ زنوبیہ کو اتنے قریب سے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس زمین کی کوئی عورت ہے یا حسن کی دیوی، انسانی پیکر میں آسمان سے اتری ہے۔ زنوبیہ کی تعریف میں اس نے جو کچھ سنا تھا وہ بہت کم تھا۔ اسے زنوبیہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے کیوں طلب کیا ہے، لیکن اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ آخر زنوبیہ ہی نے خاموشی توڑی۔ لونگینوس، اس کی آواز لونگینوس کو بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، تم ایک دانش مند انسان ہو۔ تمہارے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا گیا ہے اور ہم بہت مسرور ہیں کہ تم نے تدمر کی سرزمین کو میزبانی کا شرف بخشا۔ ہم تم سے یونانی زبان اور ادب کی تحصیل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج تمہیں زحمت دی گئی ہے۔ غلام اس بندہ پروری اور عزت افزائی پر ملکہ عالیہ کا ممنون ہے۔ لونگینوس اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ ہم بھی تمہارے انتہائی ممنون ہوں گے۔ پھر زنوبیہ نے درس کے اوقات کا تعین کیا اور ملاقات ختم ہو گئی۔
لونگینوس روزانہ زنوبیا کو پڑھانے جانے لگا۔ زنوبیا اس کی بہترین متعلم ثابت ہوئی۔ فطرت نے اسے حسن اور دلکشی کے علاوہ غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ جتنی اچھی اس کی صورت تھی اتنا ہی اچھا اس کا دماغ تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ صورت اور دماغ دونوں سے زیادہ اس کا دل اچھا تھا۔ وہ لونگینوس کو بہت عزت دیتی تھی اور اس کے سکھائے ہوئے نکات بڑی خوبی سے ذہن نشیں کرتی تھی۔ لونگینوس نے بھی اس کی ذہانت و فطرت اور فطانت کا پورا حق ادا کیا۔ زنوبیا پر اس نے غیر معمولی محنت اور توجہ صرف کی۔ درس کے بعد بھی دونوں دیر تک علمی مباحثے میں مصروف رہتے۔ ان کی قربت روز بروز بڑھتی گئی۔ تدمر کے باشندے نسلاً عرب تھے۔ گفتگو اور تہذیب میں وہ ارامی زبان کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہیں یونانی زبان سیکھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر حکمران طبقے میں۔ یونانی زبان بے حد مقبول تھی۔ ملکی قوانین یونانی اور ارامی دونوں زبانوں میں لکھے جاتے تھے۔ تدمر کا بادشاہ شامی، یونانی اور ایرانی ثقافت کا امتزاج تھا۔ زنوبیا عرب تھی اور ارامی زبان بولتی تھی۔ لونگینوس نے جلد ہی اسے یونانی زبان میں بھی طاق کر دیا۔ ازینا کے ناخلف بھتیجے ہرامان کو زنوبیا اور لونگینوس کی قربت ایک آنکھ نہ بھائی۔ اگرچہ لونگینوس نے اپنے سینے کا راز سینے میں ہی دبائے رکھا، لیکن ہرامان کو اس پر شک ہو گیا۔ زنوبیا کے خصوصی التفات نے اس کے شک کو ہوا دی۔ یہ التفات لونگینوس کے لیے تھا۔ اسے یہ معاملہ محض درس و تدریس تک محدود نہ لگا۔ ایک روز ہرامان نے اپنا شعبہ زنوبیا کے شوہر ازینیا کے کانوں میں منتقل کر دیا۔ ازینیا لونگینوس کا بہت احترام کرتا تھا، مگر ہرامان کی شکایت پر وہ چونک اٹھا۔ زنوبیا اس کی آبرو، اس کی ناموس تھی۔ بلا ناموس کی بے حرمتی کون برداشت کرتا ہے، وہ بھی ایک حاکم؟ ازینیا مشتعل ہو گیا۔ اس نے کسی تحقیق کے بغیر فی الفور حکم جاری کر دیا، ایتھنز کے استاد لونگینوس کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ زنوبیا کو معلوم ہوا تو بے قرار ہو گئی۔ اس نے ازینیا کو سمجھانا چاہا اور اصرار کیا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دے، مگر ازینیا نے اس کی بات نہ مانی۔ لونگینوس بڑے ستونوں والے قصر سے اونچی دیواروں کے زندان میں پہنچا دیا گیا۔ زندان میں اسے کتابیں ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن زنوبیا کا کتابی چہرہ ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتا۔ ایک رات لونگینوس بہت بے چین تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ قید خانے میں رات کا اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا۔ وہ تنگ کوٹری میں چکر لگانے لگا، لیکن بے چینی کم نہ ہوئی۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ دیر تک ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ عاجز آ گیا اور ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا قسمت اسے اسی قید خانے کے لیے تدمر لائی تھی۔ معاً اس نے ایک آہٹ سنی، لیکن سر نہیں اٹھایا، کیونکہ کوٹری کے باہر پہرے دار عموماً گشت پر رہتے تھے۔ وہ سمجھا کوئی پہرے دار ہوگا، مگر آہٹ کے ساتھ ہی اسے ایک آواز بھی سنائی دی، لونگینوس! وہ ہڑبڑا کے کھڑا ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے زندان کا اندھیرا ایک دم اجالے میں بدل گیا ہو۔ لپک کر وہ سلاخوں کے پاس پہنچا۔ وہاں سیاہ لبادے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ لونگینوس نے سلاخیں مٹھیوں میں بیچ لیں اور تڑپتی ہوئی آواز میں بولا، زنوبیا آپ اتنی رات کو یہاں؟ ہاں لونگینوس، ہم۔ زنوبیا نے سرگوشی کی۔ جب سے تم یہاں ہو ہمیں شاہی محل ایک قید خانہ معلوم ہوتا ہے۔ ہماری حالت بھی تم سے مختلف نہیں ہے۔ وہ چند ثانیوں تک پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی، پھر غم اور ندامت سے بولی، ہماری روح پر بڑا بوجھ ہے لونگینوس، تمہیں یہ دن محض ہماری وجہ سے دیکھنا پڑا۔ اس پورے عرصے میں ہم نے ایک لمحہ بھی چین سے نہیں گزارا۔ ہم تو بس تمہاری رہائی کی تدبیریں سوچتے رہے۔ لونگینوس کو رات کے اندھیرے میں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا معلوم ہو رہا تھا۔ آج رات تدمری فوج کا سالار اعلیٰ زبدہ تمہیں یہاں سے بحفاظت نکال کر لے جائے گا اور گجر بھیجنے سے پہلے سرحد پار کروا دے گا۔ نہیں زنوبیا نہیں، لونگینوس پریشان ہو گیا۔ میں یہاں سے کہیں جانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟
زنوبیہ سراپا حیرت بن گئی۔ وجہ مجھے خود نہیں معلوم۔ لونگی نوز کی پلکیں جھک گئیں۔ کیا زندگی بھر یہیں پڑے رہو گے؟ مجھے خود سے دور رکھنا چاہتی ہیں آپ؟ یہ نامعلوم کیسے اس کے منہ سے نکل گیا؟ زنوبیہ کی بڑی بڑی آنکھیں اور پھیل گئیں۔ لونگی نوز کو فوراً اپنے الفاظ کا احساس ہو گیا، مگر اس نے بات بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ کہنے لگا، آپ جانتی ہیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن اگر میں فرار ہو گیا تو یہ ضرور ایک جرم ہوگا۔ اس طرح میری بہت رسوائی ہو گئی۔ نہ صرف میری رسوائی ہوگی بلکہ آپ کا دامن بھی آلودہ سمجھ لیا جائے گا۔ یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہم محض اپنی نیک نامی کے لیے تمہیں یہاں پڑا رہنے دیں؟ کیا اس میں ہم سب کی بدنامی نہیں ہے؟ فرض کر لو لوگ کچھ نہ کہیں، ہمارا ضمیر تو ہمیں ملامت کرے گا نا۔ اس نے کچھ توقف کیا۔ بہتر یہی ہے لونگی نوز کہ تم زبدہ کے سپاہیوں کے ساتھ راتوں رات تتمر کی سرحد سے دور نکل جاؤ۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ملکہ؟ میں بے وسیلہ آدمی ہوں اور ازینیہ حاکم ہیں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ میں یہاں سے کہیں بھی چلا جاؤں وہ مجھے دوبارہ گرفتار کروا لیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا، جو یقیناً ہوگا، تو آپ کے مجھے صرف قید کی سزا نہیں ہوگی، موت کی ہوگی۔ نہیں نہیں، زنوبیہ نے سٹاخوں کے بیچ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لونگی نوز نے ہتھیلی نرمی سے ہٹاتے ہوئے کہا، آپ فی الحال مجھے یہیں رہنے دیجئے، میں یہاں نہ خوش نہیں ہوں۔ آپ کی خاطر میں زندان میں تو کیا، جہنم میں بھی رہ سکتا ہوں، اس نے زنوبیہ کو سمجھایا۔ اب آپ چلی جائیے، یہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ واپس جا کے آپ حاکم ذی قدر حاکم تدمر کو میری بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کیجیے۔ یہ بات کیونکہ سچ ہے، اس لیے اپنا سے ہی کبھی نہ کبھی باور کر دی جائے گی۔ زنوبیہ اور لونگی نوز ابھی باتیں کر رہے تھے کہ دور سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دونوں چپ ہو گئے، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں الوداعی جملوں کا تبادلہ ہوا اور زنوبیہ چلے گئی۔ انہی دنوں ایک بری خبر تدمر پہنچی۔ شاپورا رول کی سرکردگی میں ایرانی فوج نے رومی لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ دولیر یہ سن کر بڑی مشکل میں گرفتار تھا۔ ایرانی شام تک آ پہنچے تھے۔ شمالی شام رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ اب ایرانی انطاکیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ازینیہ کے لیے سخت تشویشناک تھی۔ وہ تدمر میں رومی شہنشاہ کا نائب تھا۔ انہی دنوں ایک بری خبر تدمر پہنچی۔ شاپور اول کی سرکردگی میں ایرانی فوج نے رومی لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ دولیر یہ سن کر بڑی مشکل میں گرفتار تھا۔ ایرانی شام تک آ پہنچے تھے۔ شمالی شام رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ اب ایرانی انطاکیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ازینیہ کے لیے سخت تشویشناک تھی۔ وہ تدمر میں رومی شہنشاہ کا نائب تھا۔ شام پر ایرانی حملے سے اس کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ بالا ہی بالا ایران سے مصالحت کر لی جائے تاکہ تدمر جنگ کی آگ سے بچا رہے۔ ازینیہ نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا، کیونکہ تدمر ایک مدت سے رومی سلطنت کا وفادار تھا۔ ایران سے جنگ کرنے کا مطلب وہ خوب سمجھتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے ملکہ زنوبیہ سے مشورہ کیا۔ زنوبیہ چھوٹتے ہی بولی، اپنے مشیروں سے پوچھو۔ پوچھ چکا ہوں، ازینیہ نے بتایا۔ زنوبیہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، سب مشیروں سے پوچھ چکے ہو؟ اس سے پہلے کہ قصہ گو مزید کچھ کہتا، میں ہاتھ اٹھا کر بولی، ٹھہر جا۔ آنے والے جمعے کو تجھ سے ملاقات ہوگی۔ آرج نے مجھے حیرت سے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ میں نے اسے ٹوکا دیا تو وہ چونکا۔ اسے ساتھ لیے میں سرائے کے مالک کے مکان سے نکل آئی۔ باہر آتے ہی آرج نے پوچھا، یہ اچانک تجھے کیا ہوا اے دینار؟ قصے میں کھو کر تو شاید ہم بھول گئے کہ ہم کون ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آنے والے جمعے کو ہم پھر سرائے کے مالک سے ملے اور اس نے اپنے مکان پر قصہ سننے کا بندوبست کر دیا۔ یاد آنے کے لیے عرض کر دوں کہ یہ قصہ بھی سرزمین عرب کا ہے۔ قصہ گو نے جہاں سے ملکہ زنوبیہ کا قصہ چھوڑا تھا وہیں سے پھر سنانے لگا۔ اسی لمحے آرج نے سرگوشی کی، دینار
آج قصہ گو کچھ پریشان لگتا ہے۔ ہوگا ہمیں کیا، ہم کوئی بھی صحیح اللہ کی مخلوق ہے۔ تو قصہ سن عارج۔ یہ کہہ کر میں سنبھل کے بیٹھ گئی۔ قصہ گو نے پہلو بدلا اور ہماری سرگوشیوں کے باوجود اس کا قصہ جاری رہا۔ یہ قصہ 245 عیسوی کا ہے۔ زنوبیہ کے سوال کرنے پر حاکم تدمر ازینیہ بولا، ہاں میں سب مشیروں سے پوچھ چکا ہوں، ابھی ایک مشیر باقی ہے، اس سے تم نے بات نہیں کی، حالانکہ اس نے ہر موقع پر تمہیں نہایت مفید مشورے دیے ہیں۔ زنوبیہ نے کہا۔ ازینیہ سمجھ گیا کہ زنوبیہ کس کا ذکر کر رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ زنوبیہ نے محسوس کیا کہ ازینیہ آج لونگینوس کے ذکر پر برہم نہیں ہوا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور دوبارہ یونان کے فلسفی کا ذکر چھیڑ دیا۔ لونگینوس کے بارے میں وہ ازینیہ کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا تھا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، آج ازینیہ کو لونگینوس کی ضرورت تھی، اسی لیے اسے ناموس کا خیال نہ آیا۔ اس نے زنوبیہ کی باتوں پر سر ہلا دیا اور لونگینوس کی رہائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا فیصلہ سنتے ہی زنوبیہ نے کہا، لونگینوس ہمارے استاد ہیں، انہیں لینے کے لیے ہم خود زندان کے در تک جائیں گے۔ پھر زنوبیہ 4 گھوڑوں والے راتھ میں محل سے نکلی۔ رات کے ساتھ حاکم تدبر ازینیہ کے محافظوں کا خصوصی دستہ تھا۔ راستے میں ایک عظیم الشان سنگی محراب نظر آئی۔ یہ باال دیوتا کے معبد کی محراب تھی۔ باال کا معبد ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ محراب سے آگے ستونوں والا بازار تھا۔ یہ بازار 1240 گز لمبا تھا، گویا پورا شہر کا مرکز تھا۔ یہاں سے مختلف چھوٹی چھوٹی گلیاں آبادیوں میں داخل ہوتی تھیں۔ اسی حصے میں 375 سے زیادہ ستون تھے اور ہر ستون 55 ہاتھ سے زیادہ بلند تھا۔ زیادہ تر ستون گلابی پتھر کے تھے اور چند ستون سنگے کھارا کے، ان میں نیلے نیلے دھبے پڑے تھے۔ یہ پتھر مصر کے شہر اسوان سے منگائے گئے تھے۔ کہیں کہیں تدمری سنگے تراشوں کے شاہکار مجسمے بھی نصب تھے۔ مجسموں کا چہرہ پورا نظر آتا تھا اور کندھوں پر کتبے لگے ہوئے تھے۔ ان میں تدمر کے سلاطین اور امراء کو یونانی لباس پہنے دکھایا گیا تھا۔ ایک مجسمے کے قدموں میں 2 ساقی بیٹھے نظر آتے تھے۔ ایک ساقی پارتھی لباس پہنے تھا اور دوسرا رومی لباس میں تھا۔ زنوبیہ نے باال دیوتا کے معبد کے پاس رتھ رکھوا لیا۔ رتھ سے اتر کر وہ باال دیوتا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے معبد کے باہر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ سپاہیوں نے بڑی مشکل سے راستہ صاف کیا تو زنوبیہ معبد سے رتھ تک پہنچی۔ لوگ محافظوں کے کوڑے کھانے کے باوجود ملکہ کے گرد دیوانوں کی طرح جمع ہوتے جا رہے تھے۔ شاہی رتھ تدمر کے بڑے قید خانے پہنچ گیا۔ محافظ دستے کے سالار نے قید خانے کے نگران کو لونگینوس کی رہائی نامہ دکھایا۔ پھر زنوبیہ بنفس نفیس لونگینوس کو کوٹری میں پہنچی۔ لونگینوس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی اور دوسرے لمحے حیرت میں مسرت کا رنگ بھی شامل ہو گیا۔ زنوبیہ کے اشارے پر زندان کے لوہار نے قیدی کی زنجیریں کاٹ دی۔ لونگینوس جیسے کسی خواب کے عالم میں زنوبیہ کے ساتھ قید خانے سے نکلا۔ محافظ دستے کے ایک سپاہی نے اسے سواری کے لیے اپنا گھوڑا پیش کرنا چاہا، لیکن زنوبیہ نے اسے روک دیا اور لونگینوس کو اپنے ساتھ رتھ میں بٹھا دیا۔ ازینیہ نے لونگی کو جنگی حالات سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا اور کہا، ہمارا خیال ہے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں روم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ غداری ہوگی، کیونکہ سر دست تدمر کو روم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ نیز اگر مصلحتاً ایران سے وقتی مفاہمت کر بھی لی جائے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ ایران آئندہ تدمر کی آزاد اور خود مختار حیثیت برقرار رہنے دے گا؟ یقیناً، لونگینوس نے کہا، ایران سے یہ توقع فضول ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ روم کی حمایت میں ایران سے جنگ کی جائے۔ کیوں؟ ازینیہ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ جی ہاں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور پھر
قومی حمیت کا تقاضا بھی یہی ہے، لونگی نوز نے رائے ظاہر کی۔ لیکن لونگی نوز، ہمارے پاس فوج بہت کم ہے، ہم ایران کے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہمارا یہ اقدام خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تسلیم کے تدمر کے پاس سپاہیوں کی کمی ہے، لیکن کیا آدمیوں کی بھی کمی ہے؟ نہیں، آدمی صرف آدمی ہوتا ہے اور سپاہی ایک ہتھیار بھی ہوتا ہے۔ کیا آدمیوں کو سپاہیوں میں نہیں بدلا جا سکتا؟ اس کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔ موت سر پر کھڑی ہو تو آدمی کو سپاہی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یعنی ہنگامی حالت کا اعلان کر کر ریاست میں جبری بھرتی کا آغاز کر دیا جائے، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ جی ہاں آقا، غلام یہی کہنا چاہتا ہے۔ لڑنے والوں کی مطلوبہ تعداد اسی طرح فراہم ہو سکتی ہے۔ تم بھول رہے ہو لونگینوس، جنگ تعداد سے نہیں، ہمت اور منصوبہ بندی سے جیتی جاتی ہیں۔ یہ سن کر لونگینوس نے اطمینان دلایا، منصوبہ بندی کے لیے ریاست کے پاس اعلیٰ دماغوں کی کمی نہیں ہے۔ رہی فوج کی قلت، تو میں عرض کروں گا کہ یہ خدمت میرے سپرد کر دی جائے۔ میں بستی بستی گھر گھر جاؤں گا اور ریاست کے تمام باشندوں کو غفلت کے خواب سے جگاؤں گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ ہم وطنوں، اپنی سرزمین کو دشمن کے ناپاک قدموں سے بچاؤ۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ جو قومیں غلام بنا لی جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ لونگینوس کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ میں لوگوں سے کہوں گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بازار، تمہارے محلے اور تمہارے گھر اسی طرح سے ہنستے بنستے رہے تو اٹھو، میدان جنگ میں چلو۔ امن کی خاطر ہمیں جنگ کرنی ہوگی۔ زنوبیا خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ لونگینوس چپ ہوا تو ازینیا نے رائے طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ زنوبیا بولی، لونگینوس کی آواز وقت کی آواز ہے، اور اس آواز پر سب سے پہلے ہم لبیک کہتے ہیں۔ اس مہم میں ہم بھی ان کے ساتھ ایک سپاہی بن کے جائیں گے۔ وطن کی حفاظت ہر فرد بشر کا فرض ہے۔ تم؟ ازینیا اپنی شریک حیات کے جذبے سے خاصا متاثر معلوم ہوتا تھا، پھر بھی استرجاب سے بولا، زنوبیا تم؟ ہاں ہم، زنوبیا نے عزم سے کہا۔ لوگ جب ہمیں دیکھیں گے کہ ان کی ملکہ خود ان کے دروازے تک آئی ہے تو وہ گھروں سے نکل آئیں گے۔ ازینیا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا اور بولا، تم دونوں روانگی کی تیاری کر سکتے ہو۔ دوسرے دن لونگینوس اور زنوبیا ملک کے آزمائے ہوئے شاہ سواروں کے ساتھ محل کے احاطے سے نکلے۔ ازینیا اور ریاست کے دیگر عمائد انہیں شہر سے باہر تک رخصت کرنے آئے۔ الوداع کہنے والوں میں ازینیا کا برادر زاد ہرامان بھی تھا۔ لونگینوس اور زنوبیا ایک ہی رتھ میں سوار تھے۔ انہیں دیکھ کر ہرامان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے دل کی حالت لونگینوس کے سوا کوئی نہ جان سکا۔ رتھ کے گھوڑے بدل دیے گئے تھے اور ان کی تعداد بھی بڑھا دی گئی تھی۔ اب 4 کی بجائے اعلیٰ نسل کے 6 گھوڑے رتھ کھینچ رہے تھے۔ رتھ کے اطراف جنگجو گھڑ سواروں کا حالہ تھا۔ یہ پرشکوا قافلہ دوڑے پوپس نام کے شہر کی سمت روانہ ہو گیا۔ قافلے کو راستے کی ہر بستی میں رکتے ہوئے آگے نکلنا تھا۔ زنوبیا کا چہرہ کھلا جا رہا تھا، جیسے وہ کسی خطرناک مہم پر نہیں، تفریحی سفر پر نکلی ہو۔ اس کے برعکس لونگینوس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ قافلہ شہر سے دور آ چکا تھا۔ لونگینوس نے زنوبیا کو مخاطب کیا، ملکہ؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، زنوبیا نے ایک ادا سے پوچھا، تم ہمیں ملکہ کیوں کہتے ہو لونگینوس؟ اس لیے کہ آپ ملکہ ہیں۔ درست، مگر ہم زنوبیا بھی تو ہیں۔ لونگینوس کے ہونٹوں پر لرزش ہوئی، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تیز رفتاری کے سبب رتھ ہچکولے کھا رہا تھا۔ زنوبیا ہچکولوں کے ساتھ ڈولتے ہوئے ہنس پڑی۔ لونگینوس کو ایسا محسوس ہوا جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں اس کی کھنکدار ہنسی کے ساتھ تال دے رہی ہوں۔ وہ از خود وارفتہ انداز میں اس کی آنکھیں مچ گئیں۔ اسے وجد سا آنے لگا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت اور کتنا سفر اسی طرح گزر گیا۔ لونگینوس، تم کچھ کہہ رہے تھے، ہم منتظر ہیں۔ لونگینوس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، پہلی منزل آنے والی ہے، اسی اسنا میں آپ اپنے خطاب کی تیاری کر لیجئے گا۔ میں آپ کو ایک نکتہ خاص طور پر ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں۔
زنوبیہ پوری طرح سے متوجہ ہو گئی تو لونگینوس نے کہا، لوگوں کے سامنے آپ کو جس بات پر زور دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عرب ہیں اور ایک غیر عرب قوم نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ ہم سمجھ گئے۔ زنوبیہ نے اسے اتفاق کیا۔ واقعی تدمر کے باشندوں کے سامنے یہ بہت زیادہ کارگر نہیں ہوگی یہ بات کہ ایران نے روم پر چڑھائی کر دیا اور ہمیں روم کے دفاع میں لڑنا ہے۔ جی ہاں، گویا یہ جنگ ایرانیوں اور رومیوں کی نہیں بلکہ عرب اور عجم کی جنگ ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ تم نے نبض پر صحیح ہاتھ رکھا ہے۔ زنوبیہ کے اندر کا عرب جاگ اٹھا۔ سارے عرب ایک ہیں، کاش سب ایک ہو جائیں۔ یہ قوم کب تک غیروں کے زیر نگیں رہے گی؟ زیادہ دیر نہیں، لونگینوس نے وثوق سے کہا۔ اب رات ڈل رہی ہے اور صبح طلوع ہونے والی ہے۔ میں اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنگ غلام عربوں کی آزادی کا نقطۂ آغاز ہوگی۔ زنوبیہ کی للکار تاریخ میں عرب قومیت کے لیے بلند ہونے والی پہلی آواز ثابت ہوئی۔ عرب کا صحرا آزادی کے نعروں سے گونجنے لگا۔ زنوبیہ کی شخصیت اور خطابوں نے ملک بھر میں آگ لگا دی۔ بوڑھے بھی جوان ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگ کڑیے کڑیے اور شہر شہر سے تدمر جانے لگے۔ زنوبیہ کا کارواں دورے پردیس، رصافہ اور دوسرے مقامات سے گزرتا ہوا واپس آیا تو ہزاروں جانثار اس کے ساتھ تھے۔ عزینہ نے محل کے بڑے پھاٹک پر قافلے کا استقبال کیا۔ سپہ سالار زبدہ اور شاہی قصر کا نگران اعلیٰ زبائی بھی ہمراہ تھے۔ زنوبیہ اور لونگینوس کامیاب و کامران لوٹے تھے، مگر میدان جنگ کا نقشہ اب کچھ اور تھا۔ رومی فوج ہر محاذ پر ایرانیوں سے ٹھسپا ہو رہی تھی۔ رومی شہنشاہ پروین نے عزینہ کو کمک لے کر فوراً محاذ پر پہنچنے کا پیغام بھیجا تھا۔ عزینہ روانگی کے لیے تیار تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ زنوبیہ اب تدمر میں آرام کرے۔ وہ ایک طویل دورے سے لوٹی تھی۔ لونگینوس نے اس کی تجویز قبول نہیں کی۔ اس کا کہنا تھا کہ نئے بھرتی ہونے والے سپاہی زنوبیہ کی ساہرانہ شخصیت کے زیر اثر ہیں، اسی لیے زنوبیہ کو بھی محاذ پر موجود رہنا چاہیے۔ عزینہ نے یہ بات مان لی۔ زنوبیہ دوبارہ سفر پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے لونگینوس کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ ادیسیہ کے مقام پر ہو رہی تھی۔ تدمر کے جیالے رجس پڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم عرب ہیں، دشمن کا وار پشت پر نہیں سینے پر روکیں گے۔ لشکر کا ولولہ ناقابل تسخیر معلوم ہوتا تھا، مگر جب تک یہ لشکر ادیسیہ پہنچا جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایران نے روم کو بدترین شکست دی تھی۔ روم کا شہنشاہ ویرین قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس خبر نے تدمری فوج کا حوصلہ پست نہیں کیا، کیونکہ یہ فوج روم کے لیے نہیں عرب کے لیے لڑنے آئی تھی۔ عزینہ تذبذب کا شکار تھی۔ لونگینوس نے آگے بڑھ کے حملے کرنے کا مشورہ دیا۔ زنوبیہ اور زبدہ نے بھی لونگینوس سے اتفاق کیا۔ زبائی حملے کے حق میں نہیں تھا۔ لونگینوس نے اس سے کہا، اگر ہم اس وقت پیٹھ دکھاتے ہیں تو ہمیں ابھی سے شکست کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ زبائی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے بھی تلوار سونت لی۔ بولا، ہم شہنشاہ روم کو دشمن کی قیادت سے نکال کر دم لیں گے۔ لشکر جوش میں آگے بڑھا۔ ایرانی مطمئن تھے کہ شہنشاہ روم کی شکست کے بعد ان کا مقابلہ نہیں کرے گا کوئی۔ ایران کے شہنشاہ شاپور کو جب خبر ملی کہ تدمر کے صحرائی پیش قدمی کر رہے ہیں تو اسے یقین نہیں آیا۔ ایرانی اویسا سے آگے بڑھ آئے تھے اور فتح کا جشن منا رہے تھے۔ انہوں نے جشن کی بساط لپیٹی اور صف بندی کرنے لگے۔ اسی اثناء میں عرب کے تازہ دم جوان بھوکے بیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ عزینہ عربوں کی قیادت کر رہا تھا۔ زنوبیہ کا رتھ قلب لشکر میں موجود تھا۔ رتھ کے ساتھ لونگینوس کا گھوڑا چل رہا تھا۔ ایرانیوں پر عربوں کا حملہ بپھرے ہوئے شیروں کے مانند تھا۔ وہ جس صف میں گھس جاتے کڑاہم مچ جاتا۔ رومی سپہ ایک فرد کے لیے لڑی تھی، لیکن عرب پوری قوم کی خاطر لڑ رہے تھے۔ پہلے ہی حملے میں ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ انہیں شکست کھا کر بھاگنا پڑا۔ صحرائی ان کے پیچھے جھپٹے۔
ایرانی فوج جس نے رومیو کو شکست دی تھی بھاگ رہی تھی جیسے موت اس کے تعاقب میں ہو۔ ایران کے دارالحکومت پر سی پلس تک اس کا تعاقب کیا گیا۔ ہزاروں ایرانی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، مگر روم کے شہنشاہ کو ان کی قیادت سے نہ چھڑایا جا سکا۔ دراصل شاپور کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ بپھڑی ہوئی فوج روم کے شہنشاہ کو اس کی قیادت سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس نے اسی لیے قیدی شہنشاہ کو اجرت میں قتل کروا دیا۔ ازینیا کو پرسی پولس کے قریب ایک معبد کے کاہن سے شہنشاہ روم کے قتل کی اطلاع ملی تھی۔ وہ باسد رنجو اندیدہ معبد میں گیا۔ ایرانیوں نے درین کی کھال اتار کر اس میں بس بھر دیا تھا اور اسے ایک نمایاں جگہ لٹکا گئے تھے۔ اس کے قتل پر ازینیا نے اپنی فوج میں ذرا بھی جوش نہیں دیکھا۔ روم میں نئے شہنشاہ کی تاج پوشی ہو گئی۔ نئے شہنشاہ نے ازینیا سے وفاداری کی تجدید کے لیے اپنا ایک بااختیار سفیر تدمر روانہ کیا۔ ازینیا نے بڑے دربار میں اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور اعلان کیا کہ تدمر بدستور رومی سلطنت کے زیر سایہ رہے گا۔ تدمر کے تمام ارکان و دولت نے اپنے سربراہ ازینیا کا فیصلہ دل سے قبول کر لیا، لیکن شہزادہ خرمان کینہ توزی سے باز نہ آیا۔ اس نے رومی سفیر سے خفیہ ملاقات کی اور اسے ازینیا کے خلاف بھڑکایا۔ ہم دربار روم کے معزز سفیر کی خدمت میں ایک اہم اطلاع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس نے سفیر کو اعتماد میں لے کر رازدارانہ سرگوشی کی۔ اگر ہمارے رشتے کے چچا محترم ازینیا کو بدستور تدمر کا حاکم رکھا گیا تو تدمر بہت جلد خود مختاری کا دعویٰ کر دے گا اور پھر یہ علاقہ رومی سلطنت کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سفیر کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگا، میں اس اطلاع کے لیے شہزادے کا شکر گزار ہوں، لیکن اس بات کا ثبوت صاف ہے جناب والا۔ خرمان نے کہا، آپ کے علم میں ہوگا حالیہ جنگ میں تدمر کی سپاہ نے روم کی خاطر پیش قدمی نہیں کی تھی۔ اس کے پیش نظر محض اپنے علاقے کا دفاع تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ درین کے بے رحمانہ قتل کے بعد جنگ فوراً بند کر دی گئی تھی اور ایرانیوں سے انتقام نہیں لیا گیا تھا۔ خرمان شاہی قصر کے نگران اعلیٰ زوبائی کو سبز باغ دکھا کے اپنا ہمنوا بنا چکا تھا۔ دوسرے دن اس نے زوبائی کو چوری چھپے رومی سفیر سے ملوا دیا۔ رومی سفیر نے زوبائی سے تفصیلی بات چیت کی اور مشورہ لیا، اگر ازینیا کو معزول کر دیا جائے تو اس کا عہدہ سنبھالنے کے لیے کس کا تقرر ہو۔ زوبائی نے شہزادہ خرمان کا نام پیش کر دیا اور اس کی انتقامی فطرت کو بے حد سراہا۔ زوبائی نے یہ بھی کہا، ازینیا کو صرف معزول کرنا کافی نہ ہوگا حضور عالی، وہ اپنے بڑے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر چکے ہیں، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ انہی کے ساتھ ان کے ولی عہد کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ شہزادہ خرمان کے لیے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو سکے۔ ولی عہد کے علاوہ ازینیا کے 2 بیٹے اور تھے، لیکن ان کی عمریں ابھی کم تھیں۔ ازینیا اس سازش سے قطعاً بے خبر تھا۔ اس کے درباری ایرانی سپاہ پر غلبے کی خوشی میں جشن منانے کی تیاریوں میں حصہ لے رہے تھے۔ لونگینوس نے درخواست کی کہ جشن اس کے شہر حمص میں منایا جائے۔ اس کی خدمت کے اعتراف میں ازینیا نے یہ تجویز منظور کر لی۔ جشن کے روز شہر حمص دلہن کی طرح سجایا گیا اور رنگارنگ تقریبات کا اہتمام ہوا۔ زنوبیا، لونگینوس اور زبدہ سمیت دارالحکومت کے تمام اکابر حمص میں موجود تھے۔ جشن کی سب سے بڑی تقریب کے موقع پر تدمر کی تحریک کا سب سے بڑا اجتماع ہوا۔ ازینیا اپنے ولی عہد کے ساتھ ایک زرنگار تخت پر رونق افروز ہوا۔ محافظ دستے کے سپاہی تخت کے ارد گرد تلواریں سونتے کھڑے تھے۔ اس محافظ دستے کا نگران خرمان کا آدمی تھا۔ جلسے کی کارروائی جب شباب پر پہنچی تو اچانک فضا میں 2 چیخیں بلند ہوئیں۔ شاخی تخت ازینیا اور ولی عہد کے خون سے رنگین ہو گیا۔ سب کچھ آنن فانن ہوا، کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ازینیا اور ولی عہد کے ساتھ وہ 2 سپاہی بھی دیکھتے دیکھتے ہلاک کر دیے گئے جن سے ان دونوں کو قتل کروایا گیا تھا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور کراہم برپا ہو گیا۔ بیٹے اور شوہر کے سفاکانہ قتل پر زنوبیا دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔
لونگینوس اسے سنبھالنے کے لیے لپکا مگر وہ زمین پر گر چکی تھی۔ منصوبے کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں شاہی قصر کے نگران اعلیٰ نے نئے حکمران کے لیے شہزادہ ہرمان کے نام کا اعلان کر دیا۔ زبیر نے مجمع کو یقین دلایا کہ دربار روم میں جلد ہی اس اعلان کی تصدیق کر دے گا۔ لونگینوس کسی تاخیر کے بغیر زنوبیا کو وہاں سے لے جا چکا تھا۔ جلسہ گاہ میں نفسا نفسی کی کیفیت تھی۔ سپاسالار زبدہ کو یہ غیر متوقع اعلان سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ باہر آ کر اسے معلوم ہوا کہ لونگینوس زنوبیا کے ساتھ تدمر جانے والے راستے پر گیا ہے۔ زبدہ بھی انتہائی تیز رفتاری سے اسی طرف روانہ ہو گیا۔ لونگینوس ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ زنوبیا کی بے ہوشی کے خیال سے اس نے گھوڑے کی رفتار زیادہ نہیں بڑھائی تھی۔ زبدہ نے انہیں راستے میں جا لیا۔ تدمر وہ پہنچتے ہی سپاسالار نے منادی کروا دی کہ مقتول ازینیہ کے چھوٹے بیٹے شہزادہ وہب الملات کو تخت نشین کر دیا جائے گا۔ شہزادے کے بالغ ہونے تک ملکہ زنوبیا امور مملکت کی نگران قرار پائی ہیں۔ حمص میں ہونے والی ساری کارروائی منسوخ کر دی گئی۔ زبیر کو اس امر کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ تاج و تخت کے لیے وہ شہزادہ ہرمان کے نام کا اعلان کرے۔ ملک بھر میں سپاسالار کی منادی کا خیر مقدم کیا گیا اور حمص کے سوا تمام شہروں نے شہزادہ وہب الملات کی حکمرانی تسلیم کر لی۔ البتہ حمص پر ہرمان اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ رومی سلطنت کی جانب سے اس کی تائید بھی ہو گئی تھی۔ سپاسالار زبدہ حمص پر بھی ہرمان کا قبضہ نہیں چاہتا تھا۔ لونگینوس کے مشورے سے اس نے حمص پر لشکر کشی کی تیاری شروع کر دی۔ ہرمان ہر سازش کی طرح ایک بزدل آدمی تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ سپاسالار زبدہ بھاری لشکر لے کر حمص کی طرف آ رہا ہے تو وہ راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس نے روم کی راہ لی کیونکہ وہیں اس کے لیے جائے پناہ ہو سکتا تھا۔ غدار زبیر نہایت قلیل فوج کے ساتھ حمص میں تنہا رہ گیا تھا۔ ہرمان کے فرار سے اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ جلد ہی وہ بھی ایک رات کو روم بھاگ گیا۔ زبدہ جب حمص پہنچا تو کسی مزاحمت کے بغیر حمص اس کے حوالے کر دیا گیا۔ مقتول ازینیہ کے محافظ دستے کا سالار اب تک حمص ہی میں تھا۔ وہ فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ اس نے سازش کی تمام تفصیلات بیان کر دیں اور زبدہ سے جان کی امان طلب کی، مگر زبدہ نے اسے معاف نہیں کیا اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سابق حکمران ازینیہ اور اس کا بیٹا حمص میں مدفون تھے، لیکن ان کی قبروں کی حالت بہت ابتر تھی۔ زبدہ کے حکم پر 2 شاہی مقبرے تعمیر کیے گئے۔ دونوں عمارتیں زبدہ نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروائیں۔ ان عمارتوں کے کئی درجے تھے۔ اندر خوب رنگ کیا گیا تھا۔ پتھروں پر تصویریں کنندہ کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اونچے اونچے برج تیار کیے گئے تھے۔ یہ دونوں عمارتیں شہر سے باہر ایک کشادہ مقام پر تعمیر کی گئی تھیں۔ زبدہ کو ہرمان اور زبیر کے بچ نکلنے کا بہت رنج تھا۔ وہ کچھ روز حمص میں رہ کر دارالحکومت لوٹ آیا۔ یہاں شہر کے وسط میں وہ 2 عالیشان مجسمے نصب کر دیے گئے۔ ایک مجسمہ زنوبیا کا تھا اور اس کے نیچے یہ عبارت لکھی تھی: یہ مجسمہ اسپٹیمیا زنوبیا کا ہے جو شہرت اور پارسائی میں سب سے بڑی ہے۔ اسے سپاسالار زبدہ نے نصب کیا ہے۔ دوسرا مجسمہ ازینیہ کا تھا۔ اس کے نیچے تدمری زبان میں لکھا گیا تھا: یہ مجسمہ اسٹیمس ازینیہ ملک الملک اور مجدد الشان و مشری کا ہے۔ اسے ممتاز سالار افواج نے نصب کیا ہے۔ اب تدمر پر زنوبیا بلا شرکت غیر حکمران تھی، مگر اس کی حکومت کو رومی شہنشاہ نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ چنانچہ ایک روز روم سے ایک الیچی شہنشاہ روم کا حکم نامہ لے کر زنوبیا کے دربار میں آیا۔ ملکہ زنوبیا کو فی الفور تخت سے دستبردار ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ نئے بادشاہ اوریلیا نے لکھا تھا کہ ہم تمہیں حکومت کا اہل تصور نہیں کرتے، بلکہ شہزادہ ہرمان کو تدمر کا عامل مانتے ہیں۔ تم پر لازم ہے کہ اطاعت کرو اور حکومت اس کے حوالے کر دو۔ اگر تعمیل حکم سے گریز کیا گیا تو تمہیں باغی سمجھا جائے گا۔ ہمیں فوراً اپنی رضامندی سے آگاہ کرو تاکہ شہزادہ ہرمان کو تدمر روانہ کیا جا سکے۔ زنوبیا نے لونگینوس سے مشورہ کیا کہ کیا جواب دیا جائے۔ لونگینوس نے کہا: تدمر اب عملاً رومی سلطنت کے زیر نگی نہیں رہا۔ یہ ایک بااختیار حکومت ہے۔ جس طرح عربوں پر ایرانیوں کی برتری تسلیم نہیں کی گئی، اسی طرح رومیوں کی برتری بھی ہمیں تسلیم نہیں۔
سپہ سالار زبدہ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں رومیوں سے برسرے پیکار ہونا پڑے گا۔ رومی آسانی سے یہ علاقہ نہیں چھوڑیں گے۔ جنگ تو ناگزیر ہے۔ لونگینوس نے کہا بہتر یہ ہوگا کہ ہم حملے میں پہل کریں۔ نیز تدمر کے علاوہ شام پر بھی ہمارا ہی حق ہے۔ سارا عرب ہمارا ہے اور سارے عرب ایک ہیں۔ ہم انہیں علاقوں سے پہل کریں گے اور ہر عرب ہمارا ساتھ دے گا۔ زنوبیا اور زبدہ نے لونگینوس سے اتفاق کیا۔ اسی روز ایک بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ روم کے لیچی کو یہ دو ٹوک جواب لکھ دیا گیا۔ عرب ایک الگ قوم ہے اور وہ کسی کا غلبہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔ تدمر ایک آزاد علاقہ ہے، اس پر رومیوں کا دعویٰ ناجائز ہے۔ رومی شہنشاہ آئندہ کوئی فرمان بھیجنے کی زحمت نہ کریں۔ ہم ان کے نامزد کیے ہوئے بگوڑے حرامان کو حکمران نہیں مانتے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ روم ہم سے برابری کے تعلقات قائم کرے اور تدمر کے بگوڑے کو تدمر کے حوالے کر دے۔ اسی صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ روم ہم سے دوستی کرنے پر رضامند ہے، ورنہ نہیں۔ روم کی جوابی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے لونگینوس نے نوجوانوں کا ایک گروہ ترتیب دیا۔ اس گروہ کے ہر فرد کو ملکہ زنوبیا کا خفیہ پیغام لے کر پورے عرب میں پھیل جانا تھا۔ اس زمانے میں شام کے علاوہ مصر پر بھی روم ہی کی حکومت تھی۔ دونوں ملکوں میں رومی سپاہ رہتی تھی مگر اس کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ اسے نمٹنا ایسا مشکل نہیں تھا۔ ایک رات لونگینوس نے زنوبیا سے کہا زنوبیا مجھے کچھ دن کے لیے تم سے جدا ہونا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ خود شام جا کر عرب سرداروں کو تمہارے حق میں ہموار کروں۔ لونگینوس زنوبیا افسردگی سے بولی تم ہی میری شمشیر ہو، تم ہی میری سوپر، تمہارے بغیر میں غیر مسلح ہو جاؤں گی۔ مجھ سے تمہاری جدائی کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ تم تو مجھے حکومت اور اقتدار سے زیادہ عزیز ہو۔ کیا تمہارے تربیت یافتہ نوجوانوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو شامی سرداروں سے بات کر سکے؟ میں خود جانا چاہتا ہوں۔ خود جانے کی بات اور ہے، بہتر ہے جاؤ۔ زنوبیا مان گئی۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، ہر وقت میری نگاہ میں رہو گے۔ اب ہمیں فاصلے دور نہیں کر سکتے۔ لونگینوس تدمر سے دمشق روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے حلیے میں تبدیلی کر لی تھی۔ کسی کے لیے اسے پہچاننا آسان نہیں تھا۔ اس کے پاس شامی سرداروں کے نام ملکہ زنوبیا کا ایک پیغام تھا۔ دمشق پہنچ کر لونگینوس نے ایک سرائے میں قیام کیا اور چند روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتا رہا۔ وہاں ایک عام بے چینی پائی جاتی تھی کیونکہ شام سے رومی فوج کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ لونگینوس ایک دن دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا کہ بازار میں بھگدڑ مچ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے کسی رومی سردار کی سواری گزرنے والی ہے۔ لونگینوس نے ایک راہگیر سے پوچھا ارے بھائی اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ راہگیر نے اسے حیرت سے دیکھا اور بولا کیا تم کہیں اور سے آئے ہو؟ ہاں مصری عرب ہوں۔ راہگیر ٹھنڈا سانس لے کر بولا اوہ رومی سردار، جس شامی نوجوان کو چاہتے ہیں غلام بنا لیتے ہیں اور جو شامی دوشیزہ نظر آ جائے یعنی انہیں پسند آ جائے اسے زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ خود میری بہن اٹھائی جا چکی ہے۔ اب کوئی باعزت لڑکی اپنے گھر سے نہیں نکلتی۔ لونگینوس نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا یہ تو عربوں کی غیرت پر ایک تازیانہ ہے۔ پہلے تو ہم ایسے نہیں تھے۔ سچ کہا تم نے۔ اب یہاں بے غیرت ہی رہتے ہیں اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اسی وقت لونگینوس نے ایک رومی سردار کو دیکھا جو 4 گھوڑے والے رتھ میں سوار تھا اور اس کی گردن تنی ہوئی تھی۔ اس کے پہلوں میں ایک دوشیزہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ شام کے حالات پر لونگینوس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اس علاقے کو ان مصائب سے نجات دلانا انسانی فرض ہے۔ اس کے فرستادہ مخبروں میں سے ایک دمشق کے قلعے میں ایک عرب سردار کے خادموں میں شامل ہو گیا تھا۔ لونگینوس نے اس کے ذریعے عرب سردار کو ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ تدمر کی ملکہ زنوبیا کا سفیر ملاقات کا متمنی ہے۔ سردار بہت حیران ہوا کہ آخر اس کی خوابگاہ میں یہ خفیہ پیغام کیسے پہنچا۔ اس نے اپنے خادموں سے پوچھ گچھ کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بہرحال کچھ سوچ کر اس نے ملاقات کا ارادہ کر لیا۔ مقررہ وقت پر وہ قلعے کی مشرقی دیوار کے باہر پہنچ گیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ لونگینوس کسی طرف سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ جیسے ہی سردار کے قریب پہنچا سردار نے زور سے تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی چھپے ہوئے مسلح افراد سامنے آ گئے۔ انہوں نے لونگینوس کو حراست میں لے لیا۔ اس پر لونگینوس کو بڑی حیرت ہوئی۔ سردار کے حکم پر اس کی تلاشی لی گئی۔ اس کے پاس سے ملکہ زنوبیا کا پیغام برآمد ہوا۔ پیغام پر ملکہ کی مہر تھی۔ مہر دے کر سردار مطمئن ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا انہیں عزت کے ساتھ قلعے میں لے چلو۔ پیغام میں سردار کو وطن کی آزادی کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اسے شدت سے یہ احساس دلایا گیا تھا کہ وہ عرب ہے۔
سردار پر پیغام کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ لونگی نوز کی توقع کے مطابق وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہو گیا۔ سردار نے لونگی نوز کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا اور کہا، یہ میرے لیے نہایت فخر کا مقام ہے کہ ملک کا ایک مشہور دانشمند، ایک جرئی رہنما ملکہ عالیہ کا پیغام لے کر میرے پاس آیا ہے۔ وہ ایک بااثر بارسوخ سردار تھا۔ اس نے ملکہ زنوبیہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے بہت کام کیا اور دوسرے بہت سے برداروں کا تعاون بھی حاصل کر لیا۔ راہیں ہموار ہوتی گئیں۔ صرف چند ضمیر فروشوں نے رومی آقاؤں کے ساتھ حق نمک کی ادائیگی کا مظاہرہ کیا، لیکن زیادہ تر لوگ قوم و وطن کے وفادار ثابت ہوئے۔ ملکہ زنوبیہ کے حضور لونگی نوز سرخرو لوٹا۔ ملکہ زنوبیہ کے حضور لونگی نوز سرخرو لوٹا۔ وہ چند روز کے لیے تدمر آیا تھا، مگر زنوبیہ نے اسے بہت دنوں تک روکے رکھا۔ ایک شام کا ذکر ہے کہ وہ دونوں محل کے باغ میں ایک گل پوش روش پر ٹہل رہے تھے۔ زنوبیہ کا ہاتھ لونگی نوز کے ہاتھ میں تھا۔ چلتے چلتے زنوبیہ ٹھہر گئی، بولی، لونگی نوز، اس کی آواز میں بےتابی تھی، چلو لال دیوتا کے معبد میں چلو، ہم وہاں کوئی فیصلہ کر لیں۔ اب یہ جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ لونگی نوز نے محبت سے اسے سمجھایا، ابھی ہمارا یہ اقدام مصلحت کے خلاف ہوگا۔ میں ماں کی طرف سے ضرور عرب ہوں، لیکن تم جانتی ہو میرا باپ ایک یونانی تھا۔ تدمر کے باشندے موجودہ فضا میں یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ ان کی ملکہ کا نام ایک نیم عرب شخص کے ساتھ لیا جائے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو لونگی نوز؟ زنوبیہ نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تدمر والے تم پر کتنا فخر کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے میری ملکہ۔ لونگی نوز نے اس کا بازو تھاما، مگر تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ ملک میں ہمارے مخالفین اور حاسدوں کی کمی نہیں ہے، وہ موقع کی طاق میں ہے۔ ہم انہیں ذرا سا بھی موقع دیں گے اس خارزار میں سردست ہمیں سنبھل کر قدم رکھنا ہے۔ ہماری معمولی سی بے احتیاطی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہوا کا رخ بدلتے کیا دیر لگتی ہے؟ ویسے بھی کسی رسمی اقدام کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں؟ یہ سن کر زنوبیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگے۔ چند روز بعد لونگی نوز نے تمام حالات زنوبیہ اور سپہ سالار زبدہ کے گوش گزار کیے۔ زبدہ جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ تینوں کی باہمی صلاح سے جلد ہی کوچ کا بغل بجا دیا گیا۔ ان کا پہلا ہدف شام تھا۔ فوجوں کے جھرمٹ میں ملکہ زنوبیہ بھی لونگی نوز کے ساتھ موجود تھی۔ شام کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ پیش قدمی کی گئی تاکہ رومی فوجیں مزاحمت کے لیے بروقت نہ پہنچ سکیں۔ اعتماد والے شامی سرداروں کو مطلع کیا جا چکا تھا کہ تدمر کے لشکر کی آمد ہے۔ آخر تدمر کی فوجیں شام میں داخل ہو گئیں۔ شہریوں کو احساس تک نہ ہوا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حملے کی بو سونگھتے ہی رومی سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اپنے غلام ملک شام میں ان کے مزے تھے۔ آسائشوں نے انہیں تیش پرست بنا دیا تھا۔ ان کی مستعدی رہن رکھ لی تھی۔ وہ تدمر کے پرعزم اور تازہ دم سپاہ کے سامنے نہ ٹک سکے۔ ان کے مخبروں نے روم جانا چاہا، مگر اڑنے سے پہلے ان کے سر کاٹ دیے گئے۔ وہ معودے چند شامی زماں جو اب تک روم سے ملے ہوئے تھے، انہوں نے بھی پسپاہی اختیار کر لی۔ صحرا رومی نوجوانوں کے خون سے سیراب ہو گیا۔ آخر میں رومی افسروں کے حرم کی تلاشی لی گئی۔ حرم سے زیادہ تر عرب عورتیں برآمد ہوئیں۔ رومی عورتیں بہت کم تھیں۔ رومیوں سے گلو خلاصی ہونے پر دمشق میں یوم نجات منایا گیا۔ دو شہروں انطاکیہ اور سلوکیہ میں رومی باشندوں کی کثرت تھی۔ ان پر کڑی نظر رکھی گئی تھی۔ اب وہ حاکم نہیں محکوم تھے، آقا نہیں غلام تھے۔ لونگی نوز کے مشورے پر ملکہ زنوبیہ نے اپنی افواج کو حکم جاری کیا کہ اب رومی باشندے ہماری حفاظت میں ہیں۔ ہم ان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں۔ ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے، نیز وہ عرب کے انتقام کا نشانہ نہ بننے پائے۔ لونگی نوز جانتا تھا کہ اگر یہ حکم جاری نہ ہوتا تو انطاکیہ اور سلوکیہ میں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ شام کی فتح پر تدمری فوج کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا۔ شامی باشندے بڑے پیمانے پر تدمری فوج میں بھرتی کیے گئے۔ افواج کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ زبدہ نے یہ خوشخبری لونگی نوز کو سنائی۔ لونگی نوز بولا، اب ہم مصر بھی فتح کر سکتے ہیں۔ اٹھو زبدہ، سکندر
یہ ہمارا منتظر ہے۔ مصر پر لشکر کے لیے 17,000 بہترین سپاہی چنے گئے۔ ان میں صحرائیوں کے علاوہ شامی عرب بھی شامل تھے۔ ملکہ زنوبیہ کے جلوں میں یہ فوج آندھی اور طوفان کی طرح مصر پہنچی اور جہاں گئی وہاں فتح اور نصرت کے چراغ جل اٹھے۔ بڑے بڑے جنگجو مصریوں نے ملکہ زنوبیہ سے مفاہمت کی اور غاصب رومیوں کو اسکندریہ سے بھی نکال دیا۔ نئے سکے ڈالے گئے۔ ان پر شہنشاہ روم اور ریلیا کی تصویریں نہیں تھیں، بلکہ زنوبیہ کے بیٹے وہب الملات کو آگسٹس اور زنوبیہ کو آگسٹار کہا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ شام، شمالی عرب اور مصر کے بعد ایشیائے کوچک کا ایک حصہ بھی ملکہ زنوبیہ کے زیر نگین آ گیا۔ ایشیائے کوچک میں انکارا تک جا پہنچا جو جوکیاں قائم کی گئی تھیں۔ تدمری حملوں کی شدت کیلسونڈون تک پہنچ گئی۔ اس طرح صحرا کی ملکہ زنوبیہ نے رومی سلطنت میں اپنے لیے ایک نئی عظیم الشان سلطنت پیدا کر لی۔ تدمری لوگ ملکہ زنوبیہ کو بنت زبائی یعنی بنت عطیہ کہنے لگے۔ شامیوں اور مصر عربوں نے اسے الزبا کا نام دیا۔ سپہ سالار زبدہ نے ملکہ سے ایشیا کوچک میں مزید پیش قدمی کی اجازت مانگی۔ ملکہ نے لونگینوس سے مشورہ طلب کیا۔ لونگینوس نے کہا مزید پیش قدمی مناسب نہیں۔ ملکہ بولی لیکن زبدہ نہایت جوش میں ہے، فتح پر فتح حاصل کر رہا ہے، اسے روکا گیا تو وہ دل برداشتہ ہو سکتا ہے۔ لونگینوس خاموش ہو گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس نے کہا رومی شہنشاہ اور ریلیا اپنا بگڑا ہوا نظام درست کر چکا ہے۔ اب وہ یقیناً ایشیا کوچک پر توجہ دے گا اور پوری طاقت کے ساتھ نبرد آزما ہوگا۔ لونگینوس کی پیش قدمی درست نکلی۔ روم نے ایشیا کوچک کے اس علاقے پر حملہ کر دیا جسے تدمر فتح کر چکا تھا۔ حملہ بہت زوردار اور اچانک تھا۔ زبدہ کی فوجیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان کی یکجائی سے پہلے ہی رومی لشکر نے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ زبدہ کے لیے کمک لے جانے والوں میں ملکہ زنوبیہ اور لونگینوس بھی شامل تھے۔ وہ جس وقت محاذ پر پہنچے ان کی فوجیں بڑی بے سر و سامانی میں بھاگ رہی تھیں، انہیں بھی لوٹنا پڑا۔ اب رومی لشکر شام کی طرف بڑھا۔ انطاکیہ اور سلوکیہ رومیوں کے شہر تھے۔ سو لشکر کی آمد پر شہریوں نے خانہ جنگی شروع کر دی اور موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ رومیوں کو برائے نام مزاحمت کا سابقہ پڑا۔ تدمری سپہ بھاری سامان سے لیس تھی۔ رومیوں کے سبک رفتار رسالوں اور پیادہ فوج نے اسے مات دے دی۔ ملکہ زنوبیہ اور زبدہ پیچھے ہٹتے ہٹتے تدمر پہنچ گئے۔ اب تدمری دارالحکومت کا صحرائی راستہ حملہ آور دشمن کے لیے کھلا تھا۔ ہمس بھی رومیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس پر لونگینوس کو دلی صدمہ ہوا۔ روم کا شہنشاہ کچھ عرصے ہمس میں ٹھہرا رہا تاکہ سورج دیوتا کے نئے معبد مکمل ہو جائے۔ ہنامان اور زبائی رومیوں کے ساتھ تھے اور اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ چند روز بعد خبر ملی کہ شہنشاہ روم تدمر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ملکہ زنوبیہ کو کمزور پا کر مصری سالاروں نے رومیوں سے ساز باز کر لی تھی۔ ان سے بھی رومیوں کو فوجی امداد مل گئی۔ لونگینوس نے اس موقع پر روم کے دشمن ایران کو دوست بنانا چاہا۔ ایران سے فوجی امداد حاصل کرنے کے لیے ایک الیچی بھیجا گیا، مگر ایران نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ اسے وہ دن یاد تھا جب ملکہ زنوبیہ کے شوہر ازینیہ نے روم کی حمایت میں ایران سے جنگ کی تھی۔ وہ گویا خاموشی سے اپنے دو دشمنوں کی تباہی کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ شہر تدمر رومی لشکر کے محاصرہ میں تھا۔ لونگینوس نے ملکہ زنوبیہ کو صلح کا مشورہ دیا، مگر زبدہ نے پرزور الفاظ میں صلح کی مخالفت کی۔ اس نے لونگینوس سے کہا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ہمیں ذلیل و رسوا ہو کر زندہ رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ ہم اس طرح ایک بار پھر رومیوں کے غلام بن جائیں گے۔ لونگینوس نے تحمل سے وضاحت کی زبدہ میرے بھائی، اس وقت جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے۔ حکومت بالکل کھو دینے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم وقتی طور پر ان کی برتری تسلیم کر لیں۔ مسلحت اسی میں ہے، ورنہ میرے منہ میں خاک۔ ہمیں بہت برا وقت دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے اگر صلح میں پہل کی تو ممکن ہے رومی شہنشاہ اس علاقے پر ملکہ زنوبیہ کو اپنا نائب مان لے۔ زبدہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ زنوبیہ بھی خاموش رہی۔ شاید اسے بھی زبدہ سے اتفاق تھا۔ لونگینوس نے ہونٹ سی لیے۔ خلاف توقع خود روم کی طرف سے چند شرائط کے ساتھ صلح کی پیشکش کر دی گئی۔ روم نے پورے تدمر کو دو حصوں میں بانٹنے کی تجویز دی تھی۔ ایک حصے پر ہنامان کی حکمرانی ہوتی، دوسرے پر زنوبیہ کی۔ ساتھ ہی روم نے شہر حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ شرائط روم کی کمزوری پر محمول کی گئی تھی۔
زنوبیہ کا بیٹا وہاب الملات 18-19 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ ایک پرجوش نوجوان تھا اور وہ اپنے باپ کی طرح بہادر تھا۔ اس نے کبھی لونگینوس کے متعلق زبان نہیں کھولی تھی، مگر دل سے اسے ناپسند کرتا تھا۔ ایک روز روحیب الملات نے ملکہ زنوبیہ کے سامنے برسرِ دربار بلند آواز میں کہا، ہم اپنے دلاور باپ ازینیہ کے فرزند ہیں اور بالغ ہو چکے ہیں۔ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے۔ ہم اپنے باپ کی طرح میدان میں بہادری کے جوہر دکھانے کے منتظر ہیں۔ دربار میں داد و ستائش کا گلگلہ بلند ہوا۔ سب نے یک زبان ہو کر وہاب الملات کی تائید کی، مگر لونگینوس نے اس بابت کہا، تدمر کے جیالو، یقین کرو، ہمارے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ روم خود صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ ملکہ عالیہ بھی میری بات سے اتفاق فرمائیں گی۔ ہمیں روم کی پیشکش کسی لیت و لل اور کسی حیل و حجت کے بغیر قبول کر لینی چاہیے۔ نوشتہ دیوار یہی ہے؟ وہاب الملات نے سوال کیا۔ کیا محترم لونگینوس یہ چاہتے ہیں کہ تدمر 2 ٹکڑے ہو جائے؟ جناب والا، اس شہر کے سوا اب ہمارا قبضہ کس شہر میں ہے؟ لونگینوس نے برجستہ کہا، وقت آیا تو ہم پہلے کی طرح پھر خود کو مضبوط کر لیں گے اور روم کی غلامی کا طوق اتار دیں گے۔ جو خود اپنے ہاتھ سے طوق پہن لے وہ پھر کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ زبدہ بول اٹھا، مجھے عالی مقام شہزادے کی تجویز سے پورا اتفاق ہے۔ ہمیں شہر سے نکل کر دشمنوں پر بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ شہنشاہ روم کی شرائط ٹھکرا دی گئی۔ وہاب الملات اور زبدہ فوجیں لے کر نکلے۔ گمسان کا رن پڑا۔ شاہی قصر کا سابق سالار زبائی نوجوان وہاب الملات کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہاب الملات بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ غداروں کو اپنے ہاتھ سے ٹھکانے لگائے گا۔ اس کی پوری توجہ ہرمان اور زبائی کی طرف تھی۔ زبائی مرا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے ہرمان کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ اب وہاب الملات کے ساتھ گنتی کے چند سرفروش رہ گئے تھے۔ وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا۔ زبدہ دوسری طرف سے شہنشاہ روم کا مد مقابل تھا، مگر اسے جب خبر ملی کہ وہاب الملات کے ساتھ صرف چند سپاہی ہیں تو وہ فکر مند ہو گیا۔ محاذ سے ہٹنا اس کے لیے مشکل تھا۔ رائے کا نقشہ بدل جاتا۔ پھر بھی زبدہ نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے شہزادے کی کمک کو پہنچنا چاہیے۔ زبدہ اپنے مقام سے ہٹ کر شہزادے کی جانب بڑھا۔ شہنشاہ روم نے موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا۔ اس نے عقب سے تدمری فوجوں کی واپسی کا دروازہ بند کر دیا۔ تدمری فوجیں دونوں طرف سے رومیوں میں گر گئیں۔ ہرمان دانستہ وہاب الملات کو اپنے پیچھے لگا کر بہت اندر تک لے گیا۔ وہاب الملات کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا جب وقت گزر چکا تھا۔ اس نے خود کو دشمنوں کے نرغے میں دیکھا، مگر فرار ہونے کے بجائے لڑتے ہوئے مار جانے کو ترجیح دی۔ اس نے بڑھ کر حملہ کیا۔ اس کے سپاہیوں کو دم زدن میں دشمن نے کاٹ ڈالا، اور ان کی تعداد ہی کتنی تھی۔ وہاب الملات کا جسم زخموں سے چور تھا، مگر آبی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب اس کا گھوڑا بہت زخمی ہو گیا تو وہ نیچے کود گیا۔ پھر اے قصہ گو، شہزادہ مارا گیا کیا؟ عارج قصے کے درمیان بول اٹھا۔ قصہ گو اچانک یوں چونک اٹھا جیسے خیال ہو خواب کی دنیا سے واپس آنے میں اسے دیر لگ رہی ہو۔ میں نے عارج کو مخاطب کیا، اے طبیب، قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ قصہ گو اب اپنے حواس میں لوٹ آیا تھا، کہنے لگا، قصہ ختم تو نہیں ہوا، لیکن کیا؟ میں نے سوال کیا۔ ملکہ زنوبیہ کا قصہ اب ختم ہونے والا ہے، مگر میں بہت تھک گیا ہوں۔ اجازت ہو تو آئندہ جمعے کو؟ ٹھیک ہے۔ میں نے قصہ گو کی بات کاٹ دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاب الملات نے اپنے مد مقابل کو بھی گھوڑوں سے گروا لیا تھا۔ گھوڑا زور سے ہنہنایا اور ہنوز نیچے آ رہا۔ سوار کے ساتھ گھوڑا بھی گرا تھا۔ گرنے کے بعد گھوڑا اٹھنے کی کوشش میں تھا کہ وہاب الملات اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ اس کی تلوار دشمنوں کے خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک دشمنوں سے اکیلا لڑتا رہا۔ زبدہ اب تک دشمنوں کا حصار توڑ کر اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ خود وہ اور اس کے ساتھی چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تھے۔ ہرمان اب تک وہاب الملات سے دور دور تھا۔ وہاب الملات نے ایک رومی سپاہی کے سینے میں تلوار اتارتے ہوئے ہرمان کو دیکھا اور لمحہ بھر کو ادھر متوجہ ہو گیا۔ رومی سپاہی کو موقع مل گیا۔ انہوں نے وہاب الملات پر حملہ کرتے ہوئے زور کا نعرہ لگایا، اور دوسرے ہی لمحے بیک وقت کئی تلواریں وہاب الملات کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ وہ منہ کے بل گھوڑے سے گرا۔ اس کا جسم رومی سپاہیوں کے گھوڑوں نے روند ڈالا۔ زبدہ نے لڑتے لڑتے دشمن کے پرجوش نعرے سنے۔
پھر وہب المولاد کے قتل کی خبر ایک دم ہر طرف پھیل گئی۔ تدمری سپاہی مایوس ہو کر بھاگنے لگے۔ ایک سپاہی نہایت زخمی حالت میں بہت مشکل سے جان بچا کر ملکہ زنوبیہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ زنوبیہ پر یہ خبر بجلی کی طرح گری۔ زخمی سپاہی نے بتایا کہ زبدہ بھی دشمنوں کے گھیرے میں ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ زنوبیہ اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکی، مگر لونگینوس اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ اسی روز آدھی رات کے وقت قریب لونگینوس نے غمزدہ ملکہ کو ایک ساجنی پر سوار کیا اور تن تنہا اسے محل سے نکال لے گیا۔ بدقسمتی سے دشمن کو بروقت سنگن ہو گئی۔ رومی سواروں کا ایک مشعل برادر دستہ تعاقب میں دوڑا۔ ملکہ زنوبیہ لونگینوس دریائے فرات عبور کرنے سے پہلے گرفتار کر لیے گئے۔ روم جنگ جیت چکا تھا۔ زنوبیہ لونگینوس زندان میں پہنچ چکے تھے۔ باہر کی دنیا سے ان کا تعلق بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں شکست پر نہایت شرمسار اور ملول تھے، لیکن انہیں خوشی تھی کہ دونوں ساتھ ہیں۔ ایک روز زنوبیہ نے لونگینوس سے کہا، تعجب ہے کہ ہم اور تم اب تک زندہ کیسے ہیں، مگر شاید ہمیں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہنے دیا جائے گا۔ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لونگینوس مزمل آواز میں بولا۔ ہرمان تمہیں شہنشاہ روم سے مانگ لے گا۔ زنوبیہ کا چہرہ دہک اٹھا، کہنے لگی، اگر ایسا ہوا تو یقین کرو وہ ہمیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی موت کی نیند سو جائے گا۔ لونگینوس کی بات صحیح ثابت ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ایک دن ملکہ زنوبیہ لونگینوس کو زندان سے نکالا گیا۔ دونوں کے پیروں میں زنجیریں پڑی تھیں۔ انہیں تدمر کے نئے حاکم ہرمان کے دربار میں لے جایا گیا۔ جس مسند پر کبھی زنوبیہ بیٹھتی تھی، آج اس پر ہرمان بیٹھا تھا۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے سر زبردستی ہرمان کے سامنے جھکا دیے۔ لونگینوس نے گردن اٹھا کے قہر آلود نظروں سے ہرمان کو دیکھا، پھر بلند آواز میں بولا، بدبخت گستاخ، کیا تو بھول گیا کہ میں تیرا استاد ہوں، اور یہ خاتون تدمر کی ملکہ زنوبیہ ہے جو تیرے لیے ہمیشہ قابل تعظیم رہی ہے۔ سو ہمیں زنجیروں میں جکڑے دے کر تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم نے تو تم دونوں کی زندگی بچائی ہے۔ عالی مرتبت شہنشاہ روم تم دونوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے، صرف ہماری گزارش پر انہوں نے تمہاری جان بخشی کی ہے۔ ہرمان نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولا، لونگینوس میرے استاد، تمہیں یونان واپس جانے کی اجازت ہے، اور جہاں تک ملکہ عالیہ کا تعلق ہے تو یہ بدستور ملکہ عالیہ رہیں گی۔ زنوبیہ کی مٹھیاں بیچ گئیں۔ ہرمان نے سپاہی کو حکم دیا، ان دونوں کی زنجیریں کاٹ دی جائیں۔ زنوبیہ لونگینوس کی زنجیریں کاٹ دی گئیں۔ زنجیریں کٹتے ہی زنوبیہ نے تیزی کے ساتھ ایک سپاہی کی پیٹی سے خنجر کھینچ لیا اور بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ہرمان پر جھپٹی۔ اس سے پہلے کہ ہرمان کے مخافظ تلواریں کھینچتے، زنوبیہ نے ہرمان کو تخت سے گھسیٹ لیا اور پے در پہ وار کرنے لگی۔ ہرمان نے دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ دیا۔ تدمری درباریوں نے نعرہ بلند کیا، بنت زبائی زندہ باد۔ دربار میں جو رومی سردار موجود تھے، انہوں نے تلواریں اٹھائیں، مگر ان کی تعداد کم تھی۔ تدمر کے لوگوں نے انہیں لمحوں میں ٹھکانے لگا دیا۔ دربار میں خون ہی خون پھیل گیا۔ مقابلہ سخت تھا۔ ایک تاج کے لیے کئی سر قلم ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ ملکہ زنوبیہ کی حکمرانی کا اعلان کر دیا گیا، مگر لونگینوس مطمئن نہیں تھا۔ اس نے تخلیہ ہوتے ہی زنوبیہ سے کہا، جن سرداروں کی مدد سے تخت دوبارہ ملا ہے وہ ابن الوقت ہیں، سخت مطلبی ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہاں بدستور خطرے میں ہیں، ہمیں یہاں سے چپ چاپ نکل جانا چاہیے۔ زنوبیہ بولی، نہیں لونگینوس، ان میں سے بیشتر افراد ہمارے وفادار ہیں۔ ہرمان کا فتنہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی تدمر کا دعوے دار نہیں۔ شہنشاہ روم بھی واپس جا چکا ہے، اغلب ہے کہ وہ اب یہاں نہیں آئے گا، اور اگر آ گیا تو ہم اسے لڑیں گے، زنوبیہ نے پرعزم آواز میں کہا۔ لونگینوس نے اسے اونچ نیچ سے آگاہ کیا، مگر وہ ٹھس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی ہمت دیکھ کر لونگینوس خاموش ہو گیا۔ شہنشاہ روم اور یلیا ابھی سبلیس پھانٹ نہیں پہنچا تھا کہ اسے خبر ملی تدمر میں بساط الٹ گئی ہے۔ لونگینوس کی شخصیت اور سرگرمیوں کے بارے میں بھی اسے تفصیل سے بتایا گیا۔ وہ پہلے بھی لونگینوس کا نام سن چکا تھا۔ اس دوگلے عرب کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یلیا غصے سے بولا، ہم اپنی فوجوں کو حکم دیتے ہیں پلٹ کر تدمر پر حملہ کر دیں۔ تدمری افواج کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا، وہ بہت بہادری سے لڑی، مگر شکست کھا گئی۔ لونگینوس ایک بار پھر زنوبیہ کو لے کر فرار ہو گیا، اور یلیا تل ملا کر رہ گئے۔ تدمر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ ایسی تباہی پہلے کبھی تدمر پر نہیں آئی تھی۔ لونگینوس اپنے شہر حمص پہنچ چکا تھا۔ زنوبیہ اس کے ساتھ تھی۔ حمص والوں نے لونگینوس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں تدمر کے قتل عام کی خبریں مل چکی تھیں۔ وہ بے حد ڈرے ہوئے تھے، اور یلیا کو لونگینوس اور زنوبیہ کی گرفتاری میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ لونگینوس کو بھاری زنجیروں میں شہنشاہ روم کے حضور پیش کیا گیا۔ شہنشاہ اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔
بدنصیب تو ایک عالم فاضل انسان ہے، لیکن افسوس کہ تو نوشتہ دیوار نہ پڑھ سکا۔ بادشاہ سلامت بھی اپنا نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سکے ہیں۔ لونگینوس نے سکون سے کہا، روم زیادہ عرصے عربوں کو غلام نہیں رکھ سکتا۔ یہ قوم اب جاگ اٹھی ہے۔ اور ایلیا بگڑ کر بولا، مگر تو عرب کب ہے؟ میری ماں شامی تھی، لہٰذا میں عرب ہوں، اور اپنے عرب ہونے پر مجھے فخر ہے۔ اور ایلیا نے طیش میں حکم دیا کہ تدمر کی باغی عورت کو لایا جائے اور اس کے سامنے اس بد زبان کو قتل کر دیا جائے۔ زنوبیہ کو لایا گیا، اس کا چاند اب تک ماند نہیں پڑا تھا۔ شہنشاہ روم نے زنوبیہ کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ زنوبیہ پایا زنجیر تھی اور اس کا حال خراب تھا، پھر بھی وہ ایک ملکہ معلوم ہو رہی تھی، اور ایلیا اب سمجھا کہ زنوبیہ کی کس خوبی نے عربوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ زنوبیہ کو دیکھ کر لونگینوس کے چہرے پر شادابی آ گئی۔ جب تک اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دی گئی، اس کی نظریں زنوبیہ کی طرف اٹھی نہیں۔ ادھر لونگینوس کا سر کٹ کے گرا، ادھر زنوبیہ گش کھا کے گر پڑی۔ زنوبیہ کو ہوش آیا تو شہنشاہ روم اسے اپنے ہمراہ روم لے جا رہا تھا۔ بے ہوشی میں اسے زیورات اور جواہر پہنا دیے گئے تھے۔ شہنشاہ کے جلوس میں زنوبیہ کی سواری سب سے نمایاں تھی۔ اسے ایک رتھ میں بٹھایا گیا تھا۔ رتھ کے چاروں طرف مسلح رومی سوار تھے۔ شہنشاہ اسی شان سے روم کے دارالحکومت میں داخل ہوا، اور ایلیا نے زنوبیہ کی جان بخش دی، اور تو ولی کے مقام پر اسے ایک عالی شان قصر سکونت کے لیے دے دیا۔ قصر میں زنوبیہ کے واسطے زندگی کی تمام آسائشیں فراہم کی گئی، مگر اس نے موقع ملتے ہی زہر کھا لیا۔ یہ زہر ایک انگوٹھی میں تھا جو تدمر کی نامور ملکہ زنوبیہ کی انگلی میں ہمیشہ جگمگاتی رہتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قصہ گو نے سماں باندھ دیا تھا۔ تدمر کی زنوبیہ کا چہرہ موہرا یوں میری آنکھوں میں گم گیا جیسے میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اسے بہرحال قصہ گو کا کمال ہی کہا جائے گا کہ اس نے اپنے ہنر سے ایک مردہ زمانے کو زندہ کر دیا۔ سو میں نے اس کی تعریف میں کہا، تو نے ہمیں خوش کر دیا ہے، سو اب ہم پر بھی لازم ہے کہ تجھے خوش کر دیں۔ قصہ گو میرا اشارہ سمجھ گیا اور بولا، مگر سرائے کے مالک؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی، فکر نہ کر، تجھ سے جواب طلبی نہیں ہوگی، ہم اپنی مرضی سے تجھے انعام دینے ہیں۔ دینار میرا نام بھی تھا، اور اس قیمتی سکے کا نام بھی، جو ساری مملکت میں چلتا تھا۔ دینار سرخ سونے کے سکے کو کہتے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت قیمتی جان کر شاید میرا نام دینار رکھا تھا۔ قصہ گو کو میں نے 10 دینار سرخ دیے تو اس نے اٹھ کر فرشی سلام کیا۔ اس عرصے میں عارج کے ساتھ میں اس مکان سے نکل آئی۔ پھر ہم واپس حربیہ آ گئے۔ بغداد میں اب میری توقیر پہلے کی نسبت خاصی بڑھ گئی تھی۔ عالم سوما سے میرا رابطہ اب تک بحال تھا، تعلیم جاری تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ میں اپنے آخری مراحل میں تھی۔ سوما سے میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ اگلے روز وقت مقررہ پر جب میں اس کے پاس پہنچی تو وہ بولی، اے سوما، تو نے مجھ سے ایک ایسے عمل کا ذکر کیا تھا جو مختلف زمانوں اور نئے جہانوں کی سیر کروا سکتا ہے۔ وہ گزرے ہوئے زمانے بھی ہو سکتے ہیں اور آنے والے زمانے بھی۔ تو نے بتایا تھا کہ وہ عمل صرف جنات کر سکتے ہیں۔ اسی عمل کے ذریعے دنیا میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کی آگاہی بھی میرے لیے دشوار نہ ہوگی۔ تجھے یاد آیا؟ ہاں، کیوں نہیں یا دینار، مجھے سب یاد ہے۔ تو بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے؟ میں وہ عمل کرنا چاہتی ہوں اے سوما۔ سوما کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، اچھا تو عمل شروع کر، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو پھر کل رات میری بات پوری نہ ہوئی تھی کہ عارج بول اٹھا، اے سوما، ہم تجھے کل سوچ کر بتا دیں گے۔ سوما کو اس پر کیا اعتراض ہوتا، البتہ مجھے عارج کی مداخلت اچھی نہ لگی۔ اس وجہ سے جب تعلیم کا وقت ختم ہوا، میں کھنڈرات سے نکل کر عارج کے ساتھ صحرا میں پہنچی تو اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تجھے آ کر میری بات کاٹنے کی کیا پڑی تھی؟ میں بولی، کیوں، کیا مجھے تجھ پر کوئی حق نہیں ہے دینار؟ ابھی میں نے تجھے یہ حق دیا کب ہے؟ میں نے اسے جان بوجھ کر چھڑایا۔ تو مجھے ٹھیک ہے، اب میں تیرے بیچ میں نہیں بولوں گا، تو جانے۔ اور سوما، مجھے کیا ناراض ہو گیا ہے کیا؟ دینار، تو بات ہی ایسی کرتی ہے کہ دوسرا چڑ جائے۔ دوسرا کون؟ یہاں تو بس میں ہوں۔ تو مجھ سے الگ ہے کیا ہے عارج؟ پہلے بھی تیری اس طرح کی باتیں سن چکا ہوں، پاگل نہ بنایا کر۔ بنانے سے تیرا مطلب کیا ہے عارج؟ بنایا تو اسے جاتا ہے جو پہلے سے بنانا ہو، یعنی تو مجھے پاگل سمجھتی ہے؟ تو یہ کیا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں ہنس پڑی۔ عارج کو بھی مجبوراً میرا ساتھ دینا پڑا۔ اس رات خاصے بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ آئندہ رات سے مجھے وہ عمل شروع کر دینا ہے جس کی تکمیل کے بعد صرف اپنے ارادے کے بل پر میں ماضی یا مستقبل میں سفر کر سکتی ہوں۔ عارج فوری طور پہ اس عمل کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ وہ عمل بھی 40 دن کا تھا، اور یہ اس طرح گزر گیا کہ پتہ نہ چلا۔ عالم سوما نے میرے ایک سوال کے جواب میں وضاحت کی، اے دینار،
وقت کے جس لمحے سے تو ماضی یا مستقبل میں جائے گی اسی میں لوٹ کر آئے گی۔ اس پر عارش خوش ہو گیا اور دھیمی آواز میں مجھ سے کہنے لگا، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، مجھے تجھ سے جدا نہیں رہنا پڑے گا۔ قصہ گو مجھے ماضی کے ایک عہد کی سیر گویا کروا ہی چکا تھا، سو مجھے تجسس تھا تو آنے والے زمانوں کا تھا۔ اس کے لیے مجھے مستقبل کی سیر کرنی تھی کہ فی الوقت کہاں ٹھہروں۔ میں نے اس میں دیر نہ لگائی، مجھے جہاں تجسس محسوس ہوا وہاں رک گئی۔ میں نے جو کچھ دیکھا میرے علم میں آیا بیان کرتی ہوں۔